دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خاصہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھے کہ کیا چل رہا ہے پوری دنیا میں اور کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جرمنی سے بھی کچھ ہمارے پاس اطلاع ہے اور غیر ملکیوں کے بارے میں آج کا یورپ میں کافی میرا خیال ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے۔ خاصہ وہ کیا حالات چل رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ دیکھیں، مختلف چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو غیر ملکیوں کو بھی دلچسپی ہو سکتی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی یونان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ مہاجر کہہ لیں یا پناہ گزین کہہ لیں، دنیا میں نئے سے نئے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جی، اور پرانے رستوں پر حکومت جو ہے وہ کچھ قدغنیں لگاتی ہے تو لوگ نئے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب اس ویکینڈ کے اوپر یونان کے بالکل ساؤتھ میں جا کے آئس لینڈ ہے گاوڈاس، جی، اور وہ جزیرہ جو ہے اس کے اوپر پچھلے ویکینڈ کے دوران جو ہے 1500 نئے لوگ جو ہے وہ سینٹر میں انہوں نے اپنی انمیلڈنگ کرائی ہے، رجسٹریشن کروائی ہے۔ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے 10 ماہ سے کوئی 6500 بندے جو ہے جزیرے پر تقریباً دیکھے جا رہے تھے جن کا تعلق وہاں سے نہیں تھا، ان کے پاس کوئی پناہ گاہ وغیرہ نہیں تھی، تو وہاں پہ جماعت سے وہاں کی حکومت نے، جو لوکل میونسپلٹی ہے، میئر ہے، انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا تھا کہ بھئی لوگ یہاں تو وہاں پہ ویکینڈ پہ ہی صرف 1500 لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رجسٹریشن جو ہے بڑے گی، ظاہر ہے کہ جب 6500 بندے جو اندازہ ہے ان کا وہاں دیکھے گئے ہیں، وہ جب رجسٹریشن کروائیں گے آنے شروع ہوں گے تو پھر تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی ویکینڈ پہ 230 لوگوں کو انہوں نے پانی سے ریسکیو کیا ہے، بچایا ہے، لوگوں کو لے کے ساحل پر آئے ہیں۔ تو یونان کے وزیر اعظم نے بھی اس میں مداخلت کی اور اس نے کہا کہ ہم کوئی نیا راستہ جو ہے وہ یہاں کھلے نہیں دیں گے، اور انہوں نے لیبیا سے بڑا سخت احتجاج کیا ہے کہ بھئی یہ افریقن لوگ ہیں، یہ لیبیا کے راستے جو ہے سمندر کے سے جو ہے وہ یہاں اس جزیرے پر پہنچ رہے ہیں تو اس کو روکا جائے۔ پھر اس کے علاوہ یوکرائن کا جو صدر ہے انہوں نے کل ملاقات کی ہے پوپ کے ساتھ، اور وہاں پر ایک جمعہ ہفتے کے دن جو ہے ریکوری کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھئی اب تک فروری 2022 سے لے کر اب تک یوکرائن کے 19,500 بچے جو ہیں وہ روس کی تحویل میں ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین سے، فیملیوں سے علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں اور روس سے قبضے میں چلے گئے ہیں، یہ روس نے ان کو اپنے علاقے میں لے گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تک ویٹیکان کی مدد سے، قطر اور ساؤتھ افریقہ نے بھی اس میں مدد کی ہے، تو اب تک صرف 1350 بچے جو ہیں وہ روس نے واپس کیے ہیں۔ تو اس ویکینڈ پہ جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ بھئی یہ جو ریکوری کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر بچوں کو روس سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اسی طرح ایک جو جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں ایک سسٹم آیا تھا کہ بھئی انٹریز کے اوپر ملک کے اندر انہوں نے پاسپورٹ کنٹرول کا ایک آٹومیٹک سسٹم بنا دیا تھا جو صرف یورپینز کے لیے تھا۔ انگلینڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے اور یورپی یونین کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ پاسپورٹس میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ آپ کو آٹومیٹک وہاں دکھا کے پاسپورٹ سے آپ نکل جاتے ہیں اس دروازے پر۔ اس کے بارے میں ایک اسکیم یہ بھی تھی یورپی یونین کی کہ یہ تمام قسم کے دنیا کے ہر ملک کے لیے اس میں شامل کر لیا جائے، اور یہ جو امیگریشن کے اوپر لائنیں لگتی ہیں یا جو پروسیجر ہے اس کو فاسٹ کیا جائے ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو اس میں 3-4 دفعہ اس میں فیصلہ کیا گیا، پھر اس میں کوئی رکاوٹ بن گئی، اور اب دوبارہ سے یہ جو ہے کل منگل کے دن اسٹراسبرگ میں فیصلہ مطلب ووٹنگ ہوئی ہے، اور 572 لوگوں نے یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیور میں ووٹ دیے، 42 نے اگینسٹ ووٹ دیے ہیں کہ وہ جو اینٹری ایگزٹ سسٹم ہے EES وہ نان یورپینس یا نان جو EU نیشنل ہے ان کے لیے بھی یہ نافذ کر دیا جائے۔ تو وہ اب کلیئر ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کو بنانے میں 6 مہینے لگے
اور اس کے بعد یورپ میں جو بندہ جہاں سے بھی انٹر ہوگا, جس کے پاس جو بھی پاسپورٹ ہو, وہ بجائے امیگریشن کے سامنے پیش ہونے کے اس مشین کے سامنے سے دکھا کے تو وہ گزر جائے گا. سب سے اہم جو خبر جس نے کل سے رات شام سے جرمنی کے اندر کافی ڈالی ہوئی ہے, شور پڑا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کل جرمن کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر بجٹ کے اوپر بحث تھی. جرمنی بجٹ تو پاس ہو چکا ہے, لیکن ان کے طریق یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ایک دن رکھتے ہیں کہ جو جتنا عرصہ گزر گیا اس میں جو ہم نے بجٹ پاس کیا تھا, جو مدات رکھی تھی اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کا ایک سروے سا رپورٹ سے پیش کی جاتی ہے یا ممبران اسمبلی اس پر بحث کرتے ہیں. تو کل اجلاس سے پہلے مقرر جو تھے, جو آفر دی گئی, وہ حزب اختلاف کی جو ہے انچارج کہہ لیں, حزب اختلاف کی جو ہیڈ ہے اے ایف ڈی پارٹی کی, الائس وائڈل ان کا نام ہے, ان کو موقع دیا گیا تھا. انہوں نے اس پر تو بات نہیں کی زیادہ بجٹ کے اوپر, بلکہ یہ کہا کہ بھئی اس طرف آ گئی وہ کہ امیگرینٹس کی طرف سے جو ہے جرمنی کے اندر ریپ اور چاقو سے جو حملے ہیں وہ اب جرمن لائف جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ ضرورت اس لیے ہوئے ہے کہ ہم جرمن بہت زیادہ ان کو سوشل ہیلپ دیتے ہیں, یا ان کو بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ سے کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کے یہ سارے خرچے جو ہیں یہ امدادیں بند ہونی چاہیے تاکہ یہ ریپ اور چاقو کے جو واقعات ہیں یہ جرمنی میں وہ بند ہو. اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی جو ہمارا ویلفیئر کا جو سسٹم ہے اس کا امیگرینٹس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, یہ صرف جرمنوں کے لیے ہے. اور انہوں نے ایک لمبی اعداد و شمار بھی جو ہے وہ پیش کیے اس معاملے میں کہ ہم نے کتنا امیگرینٹس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو اسمبلی کے دوران جو ہے اس کی اے ایف ڈی کے 3 ارکان جو ہے بتائے جاتے ہیں, میشیل اور مسٹر اندریوس اور مسٹر تھومس کو ہیں, جنہوں نے برگر گلڈ جس کو ہم کہتے ہیں جو امداد دی جاتی ہے لوگوں کو کنڈر گلڈ کے طور پر یا سوشل ہیلپ کے طور پر, اس کی مخالفت کے اندر جو ہے تقریریں کی ہیں کہ یہ غیر ملکوں کے امیگرانٹس کے جو بند ہونے چاہیے. اب ان کی اس بات کا جواب جو ہے جرمن چانسلر کو دینا چاہیے تھا اور انہوں نے دیا, کیونکہ حزب اختلاف کے بعد حزب جو ہے ایوان کا جو صدر ایوان کا جو قائد ایوان ہوتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے. اور جرمن چانسلر نے جو ہے اس وقت بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا جواب دیے جاتے, انہوں نے یہ حکومت کی پالیسی کا واضح کرتے, انہوں نے بحیثیت چانسلر جو ہے اپنی حکومت کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لیکن ساتھ یہ یقین دلایا کہ ہم امیگرینٹ کی تعداد جو ہے وہ کم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امیگرینٹ کی تعداد آئندہ والے سالوں میں جو ہے وہ کم کر دیں گے. جس کے اوپر وہاں کی جو حزب اختلاف کی جنہوں نے پہلی تقریر کی تھی الائس وائڈل, اس پر کھڑے ہو کے انہوں نے اونچی ساری آواز میں کہا کہ لیوگن کانسلر, کہ ہمارا کانسلر جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے. تو یہ ایک جس سے کافی اسمبلی میں کل گرمی رہی, اور لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل شام کو تمام ٹی وی چینلز پر یہ ڈسکشن میں آ گئی تھی اور ماہرین کو بلا کر ہر طرف جو ہے اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یہ رویہ جو غیر ملکوں کے خلاف یا امیگرینٹس کے خلاف اپنایا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے, یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس طرح اوپنلی ان معاملات کو اس طرح ڈسکس کریں. تو ماہرین نے تو یہ ہے سب نے تو جرمن چانسلر کو جو ہے کہا کہ جو مالی بوجھ حکومت کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں, اس کا جواب چانسلر کو دینا چاہیے تھا. وہ انہوں نے نہیں دیا, بلکہ سیاسی جواب دے کر ان کا کہ ماحول کو انہوں نے اور زیادہ گرم کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم غیر ملکوں کو نکال دیں گے یا ہم ان کی تعداد مسلسل کم کر دیں گے. اور اسی طرح جو سنجیدہ طبقات ہیں جرمنی کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جرمن چانسلر جو ہے ان کی یہ کمزوری ہے کہ ان کو اس طرح میں تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھئی وہ اے ایف ڈی کی جو بات ہے اس کا وہ ذکر کرتے, اور جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیا ہے ان کو حکومت کی طرف سے اعداد و شمار جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھے. اور جس سے جو اخبار صحافت کے اخبار یا جو میڈیا ہے
اس کو ہر وقت ایسی خبروں کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ ایسی خبروں کو اچھالے. چنانچہ جو AFD کی ممبر اسمبلی نے تقریر کی ہے غیر ملک کے خلاف, اس کو خوب اچھالا گیا ہے, جس سے پوری دنیا میں جرمنی کا ایک منفی چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جرمن چانسلر کو قرار دیتے ہیں. اب جو اس نے بات کی تھی AFD کی پارٹی کی ممبر نے, وہ کہتی ہے کہ 5.8 ٹریلین جو ہے سالانہ رقم ہم ان امیگرینٹس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, جو کہ اب یہ بات درست نہیں ہے. یہ اب کل کی ڈسکشن میں بات سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جرمن حکومت کا جو اکنامک ایڈوائزر ہے اور رورل یونیورسٹی میں بوخم کے اندر وہ پروفیسر ہیں مسٹر مارٹن ویڈنگ, وہ بھی ایک ڈسکشن میں شامل تھے. انہوں نے شام کو ٹی وی مذاکرہ میں یہ بتایا کہ یہ رقم 100 بلین جو ہے وہ رکھی گئی ہے بجٹ کے اندر, اور وہ ساری رقم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور ہم دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, اور ہر ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اپنے بجٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ مخصوص کرتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے, یہ اپنے بجٹ کے اندر رکھتی ہے, اور وہی ہم نے کیا ہوا ہے. اور جرمنی کو واحد ملک نہیں ہے ویلفیئر اسٹیٹ والا, یورپ کے بیشتر ملک جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور وہ اسی پیمانے کو پیمائش کے مطابق جو ہے اپنے بجٹ کے اندر رقم رکھتے ہیں. یہی جرمنی کر رہی ہے. لیکن اس کو اس طرح اچھالنا یا اس طرح پیش کرنا اسمبلی کے اندر جو ہے, جو آج کل کے حالات میں جو ایک پڑھے لکھے ملک کو, یا ایک ایسا ملک جو دنیا کے اندر اپنا سیاسی بھی پسماندہ رکھتا ہے اور اپنے ملک کا صنعتی ملک ہونے کی ایک شہرت رکھتا ہے, اس میں غیر ملکوں کے لیے پیسے کو اس طرح ڈسکس کرنا جو ہے یہ کوئی اچھا زیب نہیں دیتا. یہ ایک اچھی خاصی جو ہے بحث کل حکومت کی طرف سے ہوتی رہی. اور کل حکومت ایک نمائندے نے یہ بھی بتایا ڈسکشن میں کہ حکومت ہر سال جو ہے وہ 30 بلین خرچ کرتی ہے, اور ان امیگرینٹس کے اوپر یا ان معاملات سے متعلق رقم جو بھی رکھی جائے گا بجٹ میں, لیکن حکومت 30 بلین سے زیادہ اس پر خرچ نہیں کر, حکومت کا خرچ نہیں آ رہا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر امیگرینٹس کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حکومت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, یا حکومت اپنی خود کی آمدنی پیدا کر کے ملازمت تلاش کر کے حکومت کے ٹیکس کے نظام کا حصہ جو ہے وہ ادا کر جاتے ہیں. جرمنی کا ہر 5واں جو ملازم پیشہ آدمی ہے وہ امیگرینٹ کلچر سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے جرمن مارکیٹ میں ہائی کوالیفائڈ امیگرینٹ کی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے فیڈرل, اور جس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسی کا بیان یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ سوشل انشورنس کا نظام جو 2024 میں ہے وہ غیر ملکی ورکرز کی بدولت جو ہے بینک کرپسی سے بچ گیا, ورنہ خود جرمنوں کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہم جو رقم ڈالتے ہیں اس سے نظام نہیں چل سکتا پینشن وغیرہ کا. تو اس کو جو خوبیاں ہیں وہ بھی ڈسکشنز کے اندر بیان کی گئی ہیں کل رات کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ہے وہ ہمیشہ سے جرمنی کے یہ آج کل جو حالات ہیں وہ ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس موضوع پر لوگوں کو غلط اور غیر منصفانہ معلومات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں. جرمنی کا ویلفیئر ہونے کا ذکر صرف یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے, جبکہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے جرمنوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. تو یہ ایک خاص ڈسکشن تھی جس کا اینڈ جو ہے وہ بڑا اس لحاظ سے اچھا رہا کہ جو لوگ ڈسکشن میں حصہ لیتے رہے ان سب نے غیر ملکوں کی فیور کی ہے, اور AFD کے جو جرمن چانسلر نے جو کمزوری دکھائی تھی اس کو رد کیا ہے عام پبلک کی ڈسکشنز کے اندر. یہ بہرحال کل ایک اچھی ہاٹ ڈسکشن جو ہے کل سارا دن جرمنی کے اندر موجود رہی ہے غیر ملکیوں کے حوالے سے. خاصاً ایک مختصر جواب دیجیے, بینیفٹ سسٹم بند کرنے سے تو کرائم بڑھیں گے, کم تو نہیں ہوں گے نا؟ ہاں, لیکن بس کیونکہ وہ ان کا جو پالیسی یہ ہے AFD کی کہ ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے, تو وہ اسی پہ بیس کرتے ہیں. اس سے کہ اس کے جو منفی نتائج نکلیں گے
उसको फेस करना जो हुकूमत का काम होता है। जी जब ये हुकूमत में आएंगे तो फिर ये इस किस्म की बातें नहीं करेंगे जो आज ये कर रहे हैं, इसलिए कि फिर हुकूमत चलानी होती है। जी आज तो इसमें इख्तिलाफ में बैठे हुए हैं, इसलिए अपनी इस पॉलिसी के ऊपर अड़े हुए हैं कि भाई गैर मुल्कों को कोई इमदाद नहीं मिलनी चाहिए और इनको मुल्क से निकाल बाहर करो, इसलिए ये इस किस्म की बातें करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, ये थी जनाब जर्मनी की सूरत हाल, और यूनान में आए दिन कश्तियाँ नज़र आती हैं, लोग आ रहे हैं, और यूनान की गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है। लेकिन क्या करें, लोग भी अपने ममालिक में मजबूर हैं, किसी पे कोई जुल्म होता है, किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।